بازار کی گلی کے دونوں اطراف دکانوں پہ گاہکوں کا رش لگا تھا۔ ایڈم زیور کی پوٹلی لباس میں چھپائے لوگوں کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا، ادھر ادھر دیکھتا، چکنا اور محتاط سا۔ لٹو کی شکل والا ہیٹ سر پر پہن رکھا تھا، سو چہرہ مکمل طور پر واضح نہ تھا۔ چند موڑ مڑے تو ایک دکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ ایڈم کے قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ وہ بڑا سا ہال تھا، اندر جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی، دور دور تک میزیں بچھی نظر آ رہی تھیں جن پہ بیٹھے لوگ بے فکری سے باتوں میں مصروف قہوے پی رہے تھے اور کھانے کھا رہے تھے۔ ایڈم کی اٹکی سانس بحال ہوئی، یہ کوئی سرائے تھا یا شاید قہوہ خانہ۔ اس نے کندھوں کو اکھڑایا اور اندر داخل ہو گیا۔ آگے ایک آدمی چل رہا تھا، ایڈم کے حلیے جیسا حلیہ بنائے وہ کندھے پر ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ ایڈم نے دیکھا کہ اس نے ایک تھیلا اس پر میز میں دھرا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، پھر چٹکی بجائی اور اندرونی دروازے سے نکلتے لڑکے کو دیکھ کر انگلیوں کی وی دکھائی۔ ایڈم اس کے انداز کی نقالی کرتے ایک دوسری میز تک آیا اور اسی طرح بیرے کو انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ لڑکا اسبات میں سر ہلا کے اندر چلا گیا۔ اندر غالباً قہوہ خانے کا باورچی خانہ تھا۔ اب ایڈم نے احتیاط سے قریب کرب و جوار میں بیٹھے افراد کا جائزہ لیا۔ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے بے فکری سے باتیں کر رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدگی سے کچھ سنتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ زبان وہی انجان سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیرا ان دونوں کے لیے الگ الگ کھانا لے آیا۔ پہلے تھیلے والے کے سامنے تشت سجائی، پھر ایڈم کے پاس لے آیا اور ایک سوپ کا پیالہ اور ایک مشروب کا گلاس سامنے رکھا۔ پیالے میں دھاتی چمچ رکھا تھا جس سے ایڈم نے سوپ چکھا۔ مچھلی کا سا ذائقہ آیا مگر برا نہیں تھا۔ وہ چمچ بھر بھر کے پینے لگا۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ تھیلے والا آدمی کسی کی آواز دینے پہ پیالہ چھوڑ کے اٹھ گیا ہے۔ دور 3-4 افراد کا ایک گروہ بیٹھا تھا جو ہنس کے اونچے نعروں سے اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تھیلے والا ہنستے ہوئے جواب دیتا باری باری ان کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا، شاید کوئی پرانے دوست تھے۔ ایڈم نے سوپ درمیان میں چھوڑا، تیزی سے اٹھا اور اس کی میز کے قریب سے گزرتے گزرتے اس کا تھیلا اٹھا لیا، پھر پیچھے دیکھے بنا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اتنے رش میں کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ گلی میں جاتے ہی اس نے ایک طرف سر پر توڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ مکانوں والی اسی گلی میں آ پہنچا جہاں ایک مکان میں صبح انہوں نے لباس تبدیل کیا تھا۔ ایک درخت تلے رک کے گہرے گہرے سانس لیتے اس نے گردن موڑ کے دیکھا، کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ اے میرے اللہ تعالیٰ، ایڈم نے بے چارگی سے اوپر دیکھ کے شکوہ کیا، اس چوری کا گناہ آپ کو چیتالیہ کے سر ڈالنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے ایسے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر کانوں کو باری باری چھو کے استغفار پڑھا اور تھیلا کھولا۔ دن کی روشنی اتنی تھی کہ وہ بآسانی اندر جھانک سکتا تھا اور اندر جھانک کے اسے جھٹکا لگا۔ اس میں چند سکوں کے علاوہ قلم، دوات اور کاغذوں کا ایک بنڈل رکھا تھا۔ مزید کوئی پیسے نہ تھے۔ ایڈم نے کاغذ نکال کے دیکھا اور ذرا سخت مادے کے بنے قدرے زردی مائل سفید تھے۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے پڑھنے کی کوشش کی۔ بنگارایا ملایو، ملیک گل ختمی، بنگارایا ملایو۔ اس نے چھمبے سے دہرایا۔ یہ نام اس نے کہاں سنا تھا؟ بنگارایا گل ختمی ملائیشیا کا قومی پھول تھا، مگر یہ نام یہ کچھ سنا سنا لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، بنگارایا ملایو تاریخ کی ایک کتاب تھی جو اسکول کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی۔ وہ مرسل شاہ کے عہد میں لکھی گئی ایک تاریخی داستان تھی جو شہزادی تاشا پسونا کی زندگی پر مبنی تھی۔ اس میں اس دور کے حالات کا بھی تذکرہ تھا، مگر یہ داستان ایڈم نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اسکول میں اس نے آپشن میں چھوڑ دی تھی اور شہزادی تاشا کا جتنا ذکر اسے معلوم تھا وہ ساتھ والے کلاس فیلوز کے منہ زبانی سن رکھا تھا۔ بنگارایا ملایو پڑھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی، البتہ دوسری تاریخی کتب اس نے ڈھیروں کی ڈھیر تعداد میں پڑھ رکھی تھی۔ از عبداللہ بن ابو بکر، ساتھ لکھنے والے نے اپنا نام درج کر رکھا تھا، مگر آگے تمام صفحات کورے تھے۔ ابھی اس نے کتاب تحریر کرنا شروع نہیں کی تھی۔ سسرائے والا آدمی کوئی لکھاری تھا یا مورخ اور اس کو لوگ جانتے پہچانتے تھے۔ تبھی چند لمحوں میں وہ لوگوں میں گھر گیا تھا، مگر ایڈم الجھا۔ بنگارایا ملایو کے مصنف کا یہ نام نہ تھا، اس کا نام کوئی اور تھا، مگر شاید اسے یاد کرنے میں غلطی ہو رہی ہو۔ خیر، اس نے تھیلا کندھے پر چڑھا دیا۔ تھیلے کا لمبا سا اسٹریپ تھا جس کو کندھے پہ پہنو تو تھیلا پہلو میں آ گرتا تھا۔ ایڈم نے سکے جیب میں رکھے، ہیٹ سر پر درست کی اور اب کے قدرے اعتماد سے ایک طرف کو چل پڑ دیا۔ صبح اس قدیم احاطے پہ بھی پھیلی تھی۔ برآمدوں میں بنی طویل جھیل کے سلاخوں کے ساتھ کچھ قیدی کھڑے تھے، کچھ نیچے بیٹھے تھے۔ وان فاتح بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ 2 آدمی قیدیوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ دونوں اس جیل کے پہرے دار بھی تھے۔ ایک کے بغل میں تھیلا لٹکا تھا جس میں کھانے کا سامان تھا۔ وہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا، ایک گیند جیسی سفید چیز نکالتا اور ایک ایک قیدی کو دیتا آگے بڑھتا جاتا۔ قیدی جھپٹ کے اسے تھامتے اور دانتوں سے کترنے لگتے۔ دوسرا پہرے دار کوڑا ہنڑ لہراتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عجیب خوف اور ہیبت تھی ان کے انداز میں۔ قیدی سر جھکائے اپنے اپنے توشے تھامتے اور فٹافٹ کھانے لگتے۔ فاتح خاموشی سے کوڑے والے کا کوڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کے لیے تھا بھلا؟ دفتن پہرے دار فاتح کے چند قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ وہاں ایک سنہری بالوں والا قید بھی بیٹھا تھا۔ وہ البینو تھا، پیدائشی بہت گورے سنہرے بالوں والے لوگ۔ چہرے پر ناراضی اور لاتعلقی تھی۔ پہرے دار نے کھانا اس کی طرف بڑھایا اور ابھی البینو نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا تھا کہ اس نے کھانا گرا دیا۔ وہ البینو کے قدموں میں مٹی پر جا گرا۔ جہاں فاتح بے یقین رہ گیا وہاں سارے میں خاموشی چھا گئی۔ سب مڑ مڑ کے دیکھنے لگے۔ البینو کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے کھاؤ، پہرے دار گرج کے بولا، مگر البینو بس اسے غصے سے دیکھے گیا۔
پہرے دار دوبارہ چلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کوڑے والا آگے آیا اور کوڑا لہرا کے البینو کے بازو پہ مارا۔ البینو نے آنکھیں بند کر لی، لبوں سے کراہ نکلی مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب ایک پہرہ دار اس کو مار رہا تھا، دوسرا چلا چلا کے گرد آلود کھانا کھانے کو کہہ رہا تھا مگر البینو خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ قیدیوں کی گردنیں وان فاتح کی طرف گھومنے لگیں۔ نیا آنے والا جری مرد جو سب میں ممتاز لگتا تھا یقیناً شجاع بھی ہوگا، شاید وہ اس مظلوم کو اس ظلم سے بچائے۔ وہ سب کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر رہا تھا مگر خاموش بیٹھا رہا۔ بوڑھے کے بازوؤں سے اب خون رسنے لگا تو پہرہ دار اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ باقی قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا۔ ایک سفید گیند فاتح کی طرف بھی بڑھائی جو اس نے تھام لی۔ ارد گرد بیٹھے لوگ مایوسی سے واپس اپنے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کو امید تھی کہ وہ پہرے داروں کو دو لگا دے گا، ان کا ہاتھ روک دے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وان فاتح خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا، نظریں اب بھی چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، بالکل خاموشی سے۔ ملاکا شہر میں سمندر کنارے چھوٹی چھوٹی سبز پہاڑیاں بنی تھیں جن میں سے ایک کی چوٹی پہ بندھارا کا وہ خوبصورت محل واقع تھا۔ مخروطی چھتوں سے مزین وہ لکڑی کا بنا محل اور اس کے ہرے بھرے سبززادوں میں شاہی پہرے دار پہرا دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اونچی کھڑکی میں تالیہ مراد کھڑی نظر آ رہی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے وہ نیچے جھانک رہی تھی۔ اس کے تو اتنے لمبے بال بھی نہ تھے جو کھڑکی سے گرا کے اس کی سیڑھیاں بن جاتی اور اسے آزاد کر دیتے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ مڑی اور پردہ تیزی سے بند کیا۔ اب کمرے میں روشنی قدرے کم ہو گئی تھی۔ یہ وہی دیوان خانہ تھا جس میں کچھ دیر پہلے وہ راجہ مراد سے ملی تھی۔ دستک پھر سے ہوئی۔ آ جاؤ یار، وہ سستی سے بولی، پھر فوراً آواز کو باروب بنایا۔ آ جاؤ۔ کندھے سیدھے کیے اور گردن کڑائی، دروازے کھلے۔ وہ ایک ملے لڑکی اندر داخل ہوئی، چوٹی بنائے روایتی لباس کو زرد اور سرمئی رنگ میں پہنے، گویا یونیفارم ہو۔ وہ سامنے آئی اور سر جھکا کے سلام کیا۔ سلام شہزادی۔ ہاں بولو۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، وہ کوئی کنیز لگتی تھی۔ آقا نے مجھے آپ کی خدمت میں مامور کیا ہے، میرا نام شریفہ ہے، آج سے میں آپ کی خاص خادمہ ہوں۔ اچھا، اس نے بے نیازی سے سر کو خم دیا۔ مجھے آپ کے لباس کا ناپ لینا ہے، آج آپ مہمان خانے میں رہیں گی، صبح تک ہم آپ کے لیے پوشاک تیار کروا دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لے لو ناپ۔ اس نے ابرو اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ کنیز پلٹی اور کسی کو اشارہ کیا۔ ایک لمبی قمیض اور ٹوپی والا تائزیان خواجہ سرا غلام اور دو کنیزیں اندر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ناپ کے فیتے، مختلف اوزار اور چند ایک تھال تھے جن میں طرح طرح کے رنگوں کے ریشم تہ کیے گئے تھے، کسی بھی زیور، کسی میں موتی۔ تالیہ نے ایک نظر دیوار پہ لگے بے عزبی آئینے کو دیکھا جس کے کناروں پہ سنہری کام ہوا تھا۔ تالیہ کا عکس اس میں صاف نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی اور آنکھوں میں ناخوشی تھی، عجیب سی اداسی اور پریشانی۔ یہی سب وہ چاہتی تھی، نہیں محل، شہزادیوں والی زندگی، زیور، مگر یہ سب پا کر بھی اسے سب سے زیادہ فکر کس کی تھی؟ اس کی جسے وہ پنجرے میں چھوڑ آئی تھی، وہ جس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ جس کی زنجیریں کھول کے وہ اسے آزاد نہیں کر سکی تھی، وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اور وہ یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ رہو؟ کب کہے گا وہ یہ؟ اس نے بازو اٹھا دیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی خدمت میں معمور غلام اور کنیزیں جھٹ پٹ اس کا ناپ لینے لگے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میرے اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آواز وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بازار میں وہی معمول کی گہما گہمی لگی تھی، کافی لوگ آ جا رہے تھے، بول بھی رہے تھے مگر ویسا شور اور آوازیں نہ تھیں جو اپنے زمانے میں ایڈم نے بازاروں میں سنی تھیں۔ ٹی وی کا شور، ٹریفک کی آوازیں، ملاکا کا قدیم شہر ان سب سے پاک تھا۔ وہاں ایک خاموشی سی تھی، مقدس پرسکون خاموشی، جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی چھاپ یا بگھیوں کے پہیوں کی آوازیں بھی گھائل نہ کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایڈم غور سے تمام عمارتوں کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ لٹو کی شکل کا ہیٹ سر پر تھا اور چوری شدہ تھیلا کندھے پر۔ وہ ایک تو راہ پہ رکتا اور پھر اندازے سے ایک طرف بڑھ جاتا۔ رات وہ کس طرف سے بھاگتے ہوئے شہر سے باہر گئے تھے، اس کی اچھی یادداشت کو سچ شکر کچھ بھولا نہیں تھا۔ ایک موڑ مڑا تو بے اختیار لبوں سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ سامنے ہی وہی وسیع احاطے کا گیٹ تھا جس کے اندر وان فاتح بند تھا۔ ایڈم ٹھہر گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ یہ بازار کا ہی علاقہ تھا، رہائشی علاقہ نہ تھا۔ یہاں گلی میں ایک ہی چائے خانہ بنا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس چائے خانے میں بیٹھ کے وہ آسانی سے اس احاطے پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ وان فاتح کے قریب پہنچ کے ہی اس کے اندر توانائی بھر گئی تھی۔ وہ آتا دراصل ابو الخیر نامی امیر تاجر کی حویلی کے گرد بنا تھا اور برآمدے میں تعمیر شدہ وہ طویل جیل اس کی ذاتی ملکیت تھی جہاں فاتح سمیت بہت سے دوسرے انسان قید تھے۔ رات بھر وہ اندر مقید رہتے اور دن بھر وہ مشقت کرتے۔ صبح سلاخدار دروازے کھول دیے جاتے اور پہرے دار قیدیوں کو قطار کی صورت میں باہر نکال لائے۔ ہر قیدی کے پیروں اور ہاتھوں میں لمبی زنجیر بندھی تھی، اتنی لمبی کہ وہ ہاتھ پیر ہلا کے کام کر سکتا تھا، اتنی چھوٹی کہ وہ تیز بھاگ نہ سکتا تھا۔ پہرے دار دو قیدیوں کو اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئے اور جب واپس آئے تو وہ دونوں ان کے ہمراہ نہ تھے۔ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سڑک پار ایک اونچی عمارت بنائی جا رہی تھی جس کے پاس لکڑی، گارے، مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے۔ قیدیوں کو وہاں تعمیراتی کام کرنا تھا۔ باہر آتے ہی تمام قیدی روز کی روٹین کے مطابق اپنے اپنے کام میں جٹ گئے۔ فاتح بھی انہی لمبی زنجیروں میں بندھا تھا۔ جینز گھٹنوں سے پھٹ گئی تھی اور سفید شرٹ شدید گدلی ہو چکی تھی۔ شیو بھی 5 روز کی بڑی ہوئی تھی۔ دوسرے غلاموں کی پیروی میں وہ بھی خاموشی سے کام کرنے لگا۔
دھوپ تیز تھی اور زنجیروں کے باعث چلنے میں مشکل پیش آتی تھی، مگر اس نے گارے کا تھال سر پر رکھا اور اس طرف لے جانے لگا جہاں دوسرے قیدی جا رہے تھے۔ سورج سوا نیزے پر پہنچا تو فاتح سڑک پر چلتے لوگوں سے بے نیاز کھڑا ایک دیوار پہ گارا لیپتا دکھائی دے رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، وہ بار بار آستین سے پیشانی پہ آیا پسینہ پہنچتا۔ سڑک کنارے وہ لوگ دیوار تعمیر کر رہے تھے، ادھر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا، ادھر کوئی پہرے دار آ کر کمر پر چھڑی رسید کرتا۔ قریب میں ایک خوانچہ فروش اپنی ریڑھی دھکیلتا آ رہا تھا۔ جب وہ فاتح کے قریب پہنچا تو کسی گاہک نے اسے روک لیا۔ وان فاتح اپنے ساتھ کھڑی ریڑھی سے بے نیاز دیوار پر ہاتھوں سے گارا لگا رہا تھا۔ سرگوشی پہ اس کے ہاتھ چھٹک کے رکے، چونک کے مڑنے لگا، مگر گارڈز دیکھ رہے ہیں سر، میری طرف مت گھومیں، اپنا کام کریں۔ فاتح نہیں گھوما، باعث آہستہ سے از سرنو گارا ملنے لگا، پھر اسی آہستگی سے رخ ذرا موڑ لیا۔ اب اسے کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریڑھی کے ساتھ سر جھکائے ہیٹ پہنے وہ معزز سا دکھائی دیتا آدمی ایڈم ہی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ لب ہلائے بغیر بولا۔ دل کو سکون سا ملا تھا۔ جی سر، مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایڈم سر جھکائے منہ پہ بولتا ریڑھی کی ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ اور تالیہ؟ اس نے اپنے متعلق سوال نظر انداز کیا۔ چیتالیہ۔ ایڈم نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بلکہ سب سے زیادہ تو وہی ٹھیک ہیں۔ تو ملور سنگھائی کیوں نہیں گئے؟ تمہیں مراد کو ڈھونڈنا تھا۔ فاتح اب جھک کے تھال سے مزید گارا ہاتھوں میں اٹھا رہا تھا، انداز میں ناخوشی تھی۔ ہم شہر سے باہر تک گئے، پھر چیتالیہ ہمیں واپس لے آئیں۔ وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ بے وقوف۔ ہفکی سے سر جھٹک کے سیدھا ہوا اور پتھروں کی تہ پر گارا ابھرا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ صبح ہم نے ایک گھر سے کپڑے ادھار لے کر پہنے، تھوک نکل کے کہا، اور پھر ہم بازار آ گئے۔ وہاں سے وہ مجھے رات میں ملنے کا کہہ کے بندھارا کے محل چلی گئی۔ وہ محل کیوں چلی گئی؟ ایڈم نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے فاتح کو دیکھا، جس کا یہاں سے نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے گارے کی تہ پہ پتھروں کی تہ لگا رہا تھا۔ پسینے سے بھیگے بال شکن آلود پیشانی پہ جمے تھے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ایڈم نے تھوڑی کھجائی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہ بات کہے۔ چیتالیہ کو ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ خود ہی دراصل شہزادی تاشا ہے۔ گارا لیپتے وان فاتح کے ہاتھ تھم کے، بالکل صاحب۔ جی یہ سچ ہے سر۔ اس کی خاموشی پہ ایڈم کا حوصلہ بڑھا۔ وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم پڑھتے تھے، جن کے بارے میں بنگارایا ملایو لکھی گئی تھی، وہ دراصل چیتالیہ ہی ہیں، وہی بندھارا کی بیٹی ہیں۔ اور وہ؟ فاتح سر جھکا کے ایک دم ہنس پڑا۔ ایڈم کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس نے محل کی طرف جانے سے پہلے تمہیں کیا کہا کہ وہ شہزادی تاشا ہے اور تم نے یقین کر لیا؟ محظوظ انداز میں سر جھٹکا تو ایڈم کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ سر وہ واقعی دس از تالیہ فار یو ایڈم۔ اور اب بدقت مسکراہٹ دبا کے دیوار پہ گھیلی مٹی لیپ رہا تھا۔ وہ ایک کون آرٹسٹ ہے، وہ کہانیاں گڑتی ہے۔ شی لائز فار اے لیونگ۔ اس نے تم سے مذاق کیا، ایک کہانی گڑی، اور تم نے یقین کر لیا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے میں نے کہ وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ نہیں سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ واقعی وہ جہاں بھی جا رہی ہوگی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ تھوڑی عقل استعمال کرو، اس کی عادت ہے تمہارے ساتھ مذاق کر کے تمہیں شرمندہ کرنا۔ خوانچہ فروش اب ایڈم سے مایوس ہو چکا تھا، جو ہر چیز کو مسلسل الٹ پلٹ کے دیکھے جا رہا تھا مگر خریدنے کی بات نہیں کرتا تھا۔ تنگ آ کے وہ اپنی ریڑھی دھکیلنے لگا۔ پہرے دار دور کھڑے نگرانی کر رہے تھے۔ ایڈم نے بے بسی سے اطراف میں دیکھا، یہاں کھڑے رہنے کا جواز چھوٹ رہا تھا۔ سر وہ واقعی میں شہزادی تاشا ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ مراد کو ڈھونڈو، الور سنگھائی جاؤ اور چابی لے کر آؤ، اور اگر مراد قید میں ہے تو اس قید خانے کا پتہ لگاؤ۔ فاتح کام میں مصروف تھا۔ ایڈم کے پاس اب آگے بڑھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھال خالی ہوا تو فاتح نے زنجیروں والے ہاتھوں سے اسے اٹھاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ ایڈم اب وہاں نہیں تھا۔ تالیہ بھی اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ دبا کے سر جھٹکا اور تھال اٹھا کے آگے بڑھ گیا۔ عشاء کی اذان کے ساتھ ہی ملاقہ شہر کی ساری مشلیں اور کندیلیں بجھ دی گئیں۔ مسجدوں سے گھروں کا رخ کرنے کے بعد لوگوں نے دروازوں کی کنڈے چڑھا لیے اور کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ شہر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوپر تاروں سے جھلملاتا آسمان البتہ خوب روشن تھا۔ ایسے میں چند مکانوں کے عقب میں ایک درخت تلے ایڈم بیٹھا تھا، تھیلے کو سینے سے لگائے۔ وہ احتیاط سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گرد و نواح میں دیکھتا تھا۔ رات کے اس پہر سب کچھ سنسان اور خاموش تھا۔ ایڈم؟ پیچھے سے نسوانی سرگوشی ہوئی تو وہ چل ہی پڑا۔ پھر تالیہ کو دیکھ کے جان میں جان آئی۔ وہ صبح والے لباس میں تھی مگر سر پر لٹو والا ہیٹ تھا۔ ایڈم نے چہرے پر خفگی طاری کی۔ کہاں تھی آپ؟ دبی دبی آواز میں پوچھا۔ میں اپنے بابا کے پاس گئی تھی، راجہ مراد، میرے بابا ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی، اداس بھی لگ رہی تھی۔ سنہری بال جوڑے میں تھے اور چند لٹیں گالوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایڈم نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہی ہیں نا؟ نہیں، میں تو کامیڈین ہوں۔ میری زندگی میں تم سے مذاق کرنے کے علاوہ دوسرا کام کون سا رہ گیا ہے؟ اس کے تو سر پر لگی تلموں پر بجھی۔ ایڈم خفیف سا ہوا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں کیسے یقین کروں کہ آپ ایک دم سے شہزادی نکل آئی ہیں؟ ہاں، کل تک تو آپ لکڑہارے کی بیٹی تھی اور آج بندھارا کی۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو ایڈم، آرام سے سمجھانے لگی، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق نوازتا ہے۔ کسی کو کچھ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صرف کھوپڑی سے نوازا ہے اور اندر دماغ کے نام پہ جو دیا ہے نا وہ پہلے ہی بہت تھوڑا ہے۔ اس پہ زیادہ زور دو گے تو خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا۔ سو چپ کر کے میری بات سنو۔ ٹون بدل کے غرائی تو ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا مان لیا آپ ہی شہزادی ہیں۔
ہمیں اکٹھی کر کے ناراضی سے بولا، تو پھر شہزادی تاشا پہ اتنے دن سے غصہ کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ میں اپنے خواب کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی تھی۔ جس شہزادی کو اس میں ظالم کہا جا رہا تھا وہ یان سوفو تھی، شہزادی تاشا کوئی نہیں تھی۔ میرے باپا سلطان مرسل کی پھپھی زاد ہیں۔ سلطان مرسل کے والد کی حکومت میں ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ الور سنگھائی نامی گاؤں چلے گئے تھے اور وہاں باغیوں کی ایک تنظیم بنا لی جس کا نام پمبھورو تھا۔ وہ سلطان کی پالیسیز سے نالاں تھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر جب سلطان مر گیا اور اس کا بیٹا مرسل سلطان بن گیا اور اس کے بندھارا اور شہزادی یان سوفو نے مل کے پمبھورو کے لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے گھر اجاڑے، تو بابا نے اپنے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور بندھارا کے ساتھ مل گئے۔ یوں بندھارا نے ان کو دوست سمجھ کے ان کو مرسل سے معافی دلوا دی۔ اس کے بعد بابا نے مرسل شاہ پہ جانے کون سا جادو کیا کہ بابا کے کہنے پر مرسل نے پچھلے بندھارا کو پھانسی چڑھا دیا اور بابا کو بندھارا کی گدی دے دی۔ اب شہزادی یان سوفو بابا کی دشمن ہو گئی ہے۔ چند دن بعد اس کی سلطان مرسل سے شادی ہو رہی ہے، مگر مجھے لگتا ہے مرسل شاہ اپنی شہزادی سے زیادہ میرے بابا کے زیر اثر ہیں۔ بڑے کوئی ولن ہے آپ کے بابا۔ وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس پر گئی ہیں۔ پھر تالیہ کے گھور کے دیکھنے پر گہری سانس لی۔ خیر، ہمیں ان کی لڑائیوں سے کیا؟ آپ یہ بتائیں آپ کے بابا چابی دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے۔ وہ ڈپٹ کے بولی اور سارے دن کی رودات سنا دی۔ اندھیرے میں درخت تلے کھڑے وہ دو ہیولے لگتے تھے جو دبی سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، یعنی راجہ مراد آپ کو اسی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چابی کے بارے میں کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ساری بات سن کے سوچتے ہوئے بولا، وہ عجیب انسان ہے ایڈم، شاطر، چالاک اور بہت ہوشیار۔ ہمیں ان سے چھپا کے پلان کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ آپ باہر کیسے نکلی محل سے؟ چھتیں پھلانگنا اور دیواریں کودنا آتی ہیں مجھے۔ ناک سے مکھی اڑائی۔ تو اب آپ محل میں رہیں گی؟ قدرے رشک سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم ابھی کسی سرائے میں رہ لو، میں تمہارے لیے سکے لائی ہوں۔ اس نے ایک پوٹلی سے ایڈم کی طرف بڑھائی۔ ایڈم نے جلدی سے وہ تھام لی۔ یہ تو بھاری ہے۔ خیر، اب تو آپ کے پاس کافی دولت آ گئی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مشکل ایک کمرے سے نکال کے لائی ہوں۔ کسی کو اپنی طرف سے مشکوک بھی تو نہیں کر سکتی نا۔ پھر ٹھہر گئی اور غور سے دیکھا۔ ایڈم تھیلے میں پوٹلی ڈال رہا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ دکھاؤ۔ مشکوک انداز میں بولی تو اس نے جھٹ تھیلا کھول کے دکھایا۔ ایک سرائے میں بیٹھے کسی آدمی سے چرایا ہے۔ وہ بنگارایا ملایو کے نام سے کتاب لکھ رہا تھا، مگر پیسے وغیرہ نہیں تھے اس کے پاس۔ کنگال رائٹر۔ مایوسی سے کورے صفحے نکال کے دکھائے اور واپس اندر ڈال دیے۔ پھر یاد آیا، میں آج ملا فاتح صاحب سے۔ تالیہ چونکی۔ واقعی؟ جیت ہے تالیہ، ان کو ساتھی قیدیوں سمیت اس احاطے کے باہر والی دیوار کی تعمیر کا حکم ملا ہے۔ وہ وہیں رہے تھے، میں نے ان سے بات کی، ان کو یہ سب، تالیہ کی طرف شرمندہ سا اشارہ کیا، بھی بتایا۔ یہ سب کیا؟ یہی کہ آپ ہی تھوک نکلا شہزادی تاشا ہیں۔ اچھا، اس نے گردن ذرا کڑاتے ہوئے نزاکت سے لٹ انگلی سے پیچھے کی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ سرسری سے پوچھا۔ یہی کہ آپ تو پیدائشی چور ہیں اور ماشاءاللہ سے جھوٹی کہانیاں گڑنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اس لیے یہ بھی کوئی کہانی ہی ہے جو آپ نے مجھے فیڈ کر دی، اور بہتر ہے کہ میں آپ کی بات کا یقین نہ کروں اور الور سنگھائی جا کر لکڑہارے مراد کو ڈھونڈوں، اس سے چابی لوں اور ہم تینوں واپس چلے جائیں۔ ان کو لگتا ہے میں آپ کی من گھڑت کہانیوں پہ جلدی اعتبار کر لیتا ہوں، کیونکہ آنکھیں سادگی سے چپکائیں، میں کتابیں جو بہت پڑھتا ہوں۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر دانتوں پہ دانت جمائے تالیہ مراد کا چہرہ مارے غصے کے سیاہ پڑتا گیا۔ ان کو انسانوں کی پہچان کبھی بھی نہیں تھی، اور پیر پٹک کے اٹھ گئی۔ ایڈم نے ہڑبڑا کے پکارا، آپ جا رہی ہیں؟ تو پھر اب ہم کہاں ملیں گے؟ کل صبح احاطے کے سامنے وان فاتح کے ساتھ میرا انتظار کرنا۔ روشنی ہونے کے پورے گھنٹے بعد میں تم سے ادھر ہی ملوں گی۔ وہ مڑے بغیر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ایڈم ارے ارے کرتا رہ گیا، مگر وہ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ ایڈم نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ شہر گپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، مکان تاریک پڑے تھے، سرائے چند کوس کے فاصلے پر تھے۔ وہ وہاں پہلے ہی کمرہ لے چکا تھا اور اسی چینی سمجھ کے اشاروں کی زبان میں بات کر کے سرائے کے مالک نے تسلی بھی کر لی تھی۔ اس کا کمرہ فی الحال اس کا انتظار کر رہا تھا، سو وہ اسی سمت میں چل دیا۔ یہ تھیلی اس کے لیے کافی تھی۔ صبح سورج کا تھال ملاقہ کے قدیم آسمان پر نمودار ہونے لگا تو روشنی کی کرنیں سلاخدار دیوار سے اندر گرنے لگیں۔ دوپہر حسب معمول دروازے تک چلتے آئے تو ان کے قدموں کی چاپ سن کر قیدی بیدار ہونے لگے، گدلے میلے جسموں اور کپڑوں والے بے حال مقید قیدی۔ کوئی اٹھ کھڑا ہوا، کوئی کونے میں کھسک گیا۔ ایسے میں اپنی جگہ پر اکڑو بیٹھا وان فاتح بار بار ان البینوں کو دیکھ رہا تھا جو پہرے داروں کی آمد کے ساتھ ہی غصے میں نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب و نفرت کے ملے جلے تاثر نمودار ہو گئے تھے، جیسے وہ ایک خاموش احتجاجی لڑائی کے لیے تیار ہو۔ ہر روز اس کا کھانا گرا دیا جاتا تھا اور اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ شاید وہ کوئی معزز آدمی تھا جو اس کی قید میں آ پھنسا تھا اور وہ اپنی خودداری اور باعزت زندگی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ تالا کھول کے دونوں پہرے دار اندر داخل ہوئے۔ ایک ہنٹر لہرا رہا تھا اور دوسرے نے کھانے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ باری باری کھانا بانٹتا وہ پہرے دار آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ البینوں کے پاس آ رکا۔ دوسرے قیدی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ پہرے دار نے تمسخر سے اسے دیکھتے تھیلے سے چاولوں کی گیند نکالی اور اس کی طرف بڑھائی، پھر ابرو سے اشارہ کیا گویا کہہ رہا ہو لے لو۔ فاتح تیزی سے اٹھا اور پہرے دار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جہاں پہرے دار چونکا وہیں سارے میں خاموشی چھا گئی، سب نے دم ساد لیے۔ فاتح نے کھانا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنی گہری آنکھیں وہ پہرے دار کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی روب تھا یا کیا، پہرے دار نے کھانا گرانے کے بجائے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔
فاتح نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر گیند کو خود زمین پر گرایا۔ بہت سے لوگوں کے منہ کھل گئے۔ البینو خود دہک کے رہ گیا۔ ہنٹر والے کا ہوا میں ہنٹر لہراتا ہاتھ ٹھہر گیا۔ پھر فاتح نیچے جھکا، گرد آلود گیند اٹھائی، اس کے گرد جھاڑی اور کھڑے ہوتے ہوئے البینو کی طرف مڑا۔ اٹھو، جدید ملے میں کہتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا۔ بھلے الفاظ البینو کو نہ سمجھ آئے ہوں مگر اشارہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ البینو بس اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اٹھ گیا۔ اسے کھاؤ ابھی، سختی سے کہہ کے کھانا اس کے ہاتھ میں رکھا۔ کسی دوسرے سے دشمنی میں اللہ کے رزق کے منہ نہیں موڑتے۔ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ البینو نے مکان کی انداز میں کھانا لبوں کی طرف بڑھایا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ٹھہرو۔ پھر مڑا اور ہنٹر والے کی طرف اشارہ کر کے تھیلے والے سے بولا، یہ آئندہ اس قید خانے میں یہ ہنٹر لے کر نہیں آئے گا، اس سے کہو یہ واپس جائے۔ وہ چبا چبا کر کہتا، ساتھ میں اشارہ بھی کر رہا تھا۔ 2 دفعہ پھر اس نے اپنی بات دہرائی، یہ آدمی آج سے روز کھانا کھائے گا، ہر آدمی کھانا کھائے گا، مگر یہ ہنٹر لے کر دوبارہ اندر نہیں آئے گا، ٹھیک؟ اس کی آنکھیں پہرے دار کی آنکھوں پر جمی تھی۔ پیچھے البینو لبوں کے قریب توشہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ سارے قیدی دم سادے اس طرف دیکھ رہے تھے۔ تھیلے والے نے اس بات میں سر ہلایا اور ہنٹر والے کو اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور مزاحمت در آئی۔ اس نے احتجاجاً کچھ کہا مگر جواباً تھیلے والے نے اسے جھڑک دیا۔ ہنٹر والے نے برہمی سے فاتح کو دیکھا، پھر زور سے ہنٹر زمین پر مارا اور لمبے ڈمبے ڈھگ بھرتا باہر نکل گیا۔ فاتح نے البینو کو اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اور کھانے کھانے لگا۔ تھیلے والے پہرے دار نے ایک گیند نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی۔ فاتح نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتے ہوئے اسے تھام لیا۔ پہرے دار اب خاموشی سے باقی قیدیوں کو ان کا کھانا دینے لگا، البتہ بار بار وہ مڑ کے فاتح بن رامزل کو دیکھتا ضرور تھا۔ سنہری صبح ملاقہ کی اس پہاڑی پر پھیل رہی تھی۔ نیچے سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارتے دکھائی دے رہی تھیں اور اوپر محل کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ ایسے ہی ایک کھڑکی سے اندر جھانکو تو سامنے مسحری پر تالیہ مراد بیٹھی نظر آ رہی تھی، کسی بت کی طرح گردن کڑائے، کمر سیدھی رکھے، وہ سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی۔ 2 کنیزیں اس کو تیار کر رہی تھی۔ اسے سرخ کامدار لباس پہن رکھا تھا جیسے لہنگا ہو، اور اوپر لمبی قمیض، کانوں میں قیمتی پتھر جڑے آویزے تھے۔ ایک کنیز اس کے بالوں کا اونچا جوڑا بنا رہی تھی اور دوسری ناخن تراش رہی تھی۔ شریفہ نامی کنیز ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ دفتن تالیہ نے شریفہ سے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ راجہ مراد محل کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اس کا اشارہ سلطان کے محل کی طرف تھا جو یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ مجھے ان سے ملنا ہے۔ تالیہ نے ایک دم ہاتھ کھینچا اور بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ دوسری کنیز کے ہاتھ اس کے بال میں نکل گئے۔ میں ان کو خبر کر دیتی ہوں شہزادی، وہ ملنا چاہتے ہوں گے تو روانگی کو مؤخر کر دیں گے، آپ یہیں بیٹھیں۔ شریفہ نے ادب سے کہا تو وہ ذرا سنبھلی، پھر سرسری سا کہا، ہاں خبر کر دو، کہہ کے مصنوعی انداز میں گردن کڑائی اور واپس بیٹھ گئی۔ شریفہ باہر نکل گئی اور دونوں کنیزیں اس کو تیار کرنے لگیں۔ شہزادی آپ کے بالوں کا رنگ اتنا حسین کیسے ہے؟ پیچھے کھڑی کنیز نے اس کے بال سنوارتے ہوئے حسرت سے پوچھا۔ زیادہ سوال مت پوچھو، اپنا کام کرو، وہ روب سے بولی تو کنیز خفیف سی ہو کے جلدی جلدی بال بنانے لگی۔ دوسری کنیز اٹھی اور پاؤڈر سے بھرا پیالہ لے آئی۔ تالی نے اس میں جھانکا اور ناک چڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنگار ہے، خالص ترین گندم کو پانی میں 15 منٹ تک رکھتے ہیں، پھر پیس کے چھان کے سکھا لیتے ہیں۔ استعمال کرنے سے پہلے اسے عرق گلاب میں ملاتے ہیں، چہرے کو خوب سفید کر دیتا ہے یہ۔ فاؤنڈیشن۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ کنیز ان مہارت سے وہ اس کے چہرے پر لگا رہی تھی، پھر انجلیکا کے سرخ پتوں کے صفوف سے اس کے گالوں کو گلابی کیا۔ اس کے بعد ڈبیا سے ایک پیسٹ انگلی پر نکالا اور ہونٹوں پہ ملنے لگی۔ وہ چربی اور نازبو سے تیار کردہ لپسٹک تھی۔ دوسری کنیز اس کا جوڑا بنا چکی تھی اور سامنے کو نکالی لٹوں کو اب گرم دہکتے لوہے کے راڈ پر لپیٹ کے گھنگریالا کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سارے کام اپنے اوپر ہوتے دیکھتی رہی۔ دیوار پہ لگے آئینے میں اس کا سجا سورا روپ بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ جنگل میں اتنے دن مٹی سے اٹے چہرے سے پھرنے کے بعد اسے ہر شے قبول تھی۔ راجہ مراد جس کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کا دربار تھا۔ تالیہ کے سامنے جب پہرے داروں نے دروازہ کھولے تو اس نے دیکھا وہ مستطیل کمرہ ہے اور سیدھ میں قالین بچھے ہیں، دائیں بائیں کرسیاں قطار میں رکھی ہیں۔ جب دربار لگتا تھا تو وہاں درباری بیٹھتے تھے، ابھی وہ خالی تھی۔ قالین جہاں ختم ہوتا وہاں اونچا چبوترا بنا تھا جس پر راجہ مراد تخت پر شان سے بیٹھا میز پر رکھے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سنہری اور سفید شاہی پوشاک پہنے، سر پر سرخ ریشمی پٹی باندھے، اس کی نظریں کاغذوں پر جھکی تھیں۔ آہٹ پر محض نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے سے سرخ سنہری لباس میں مسکراتی ہوئی تالیہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ قریب آ گئی اور چبوترے کے زینوں کے ساتھ رکی۔ باپا مسکرا کے بولی، صبح بخیر۔ راجہ مراد نے صرف سر کو خم دیا، ہاتھ ہنوز روکے ہوئے تھے۔ آپ کو محل کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میں اس چابی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے وہ چابی دوبارہ بنا دے تو میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں۔ مجھے وہاں چند ایک کام نپٹانے ہیں، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ یہی میرا گھر ہے اور میں اپنے محل کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے واپس آنا ہی ہے، مگر چند دن کے لیے مجھے ادھر جانا ہوگا۔ سو اگر آپ، وہ ایسے پیار سے کہہ رہی تھی جیسے کسی بچے کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے، تم سیدھ میں نہیں چلتی۔ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ جی، تمہاری چال درست نہیں ہے، تمہارا لہجہ خراب ہے، تمہارے آدھے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے،
تم بہت تیز تیز گفتگو کرتی ہو. تم نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے سر جھکا کے مجھے سلام نہیں کیا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محل میں آنے کے بعد تم مجھے باپا نہیں بندھارا کہو گی. تمہیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے. اس نے کاغذ رکھے اور ایک شان سے اپنا چوغا سمیٹتے ہوئے بولا. چبوترے پہ کھڑا وہ تالیہ کو بہت اونچا بہت پرہیبت لگا تھا. اس نے بے اختیار تھوک نکلا. چابی. مجھے وہ چابی چاہیے باپا. میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے تاشا. آپ کے بعد میں آپ کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا. وہ سب پیچھے رہ گیا ہے. وہ چبوترے کے زینے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. پھر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے. ایسی آہنی گرفت تھی وہ کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی. تمہاری دنیا یہ ہے وہ نہیں. وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا. میں چاہتا ہوں تم اس دنیا کو بھلا کے یہیں رہو. عیش و عشرت سے زندگی گزارو. راج کرو. دولت اور طاقت کا مزہ حاصل کرو. میں کبھی بھی دوبارہ تمہارے منہ سے اس دنیا کا ذکر نہیں سننا چاہتا. وہ باپ اب بندھارا ہو چکا تھا. تاشا اس کے الفاظ تھے کہ کوئی یکبستہ ہوا جو تالیہ کی ہڈیوں میں گھس کے خون کو جما رہی تھی. وہ پھیکا سا مسکرائی اور سر کو اسپات میں خم دیا. جیسے آپ کا حکم بابا. مراد نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے اور آگے بڑھ گیا. عالم کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا. ایک دم وہ مڑی. مگر اس دنیا کے محل زیادہ خوبصورت تھے آقا. میں تو ایک دن میں ہی اس محل سے اکتا گئی ہوں. کیا ہم اس کی تزئین و آرائش نہیں کر سکتے؟ مراد کمر پر ہاتھ باندھے باہر جا رہا تھا. اس بات پہ رکا اور واپس پلٹا. یہ محل کافی خوبصورت ہے تاشا. اور محل تو کیا ملاقہ بھی بہت خوبصورت ہے. تمہاری دنیا سے زیادہ خوبصورت. پھر وہ ہلکا سا مسکرایا. تمہیں شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے. تم یوں کرو اپنے شاہی عملے کے ساتھ شہر کا دورہ کراؤ. تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ملاقہ اور تمہاری دنیا میں کیا فرق ہے. اور پھر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا آگے بڑھ گیا. ہماری دنیا اور آپ کی دنیا بہت مختلف ہے راجہ مراد. وہ تندہی سے سوچے گئی. ماتھے پہ بل پڑے تھے. پہلا مرحلہ تو طے ہوا. اسے باہر جانا تھا مگر حالم ہمیشہ ایسے بات کرتا تھا کہ سامنے والے کو لگے سارا آئیڈیا اسی کا تو تھا. اب وہ بآسانی باہر جا سکتی تھی. پلان اے. چابی مانگنے کی آخری کوشش بھی ناکام گئی تھی مگر خیر وہ صرف ایک کمزور سا پلان اے تھا. اب اسے پلان سی پہ عمل کرنا تھا. ملاقہ شہر کے بازار میں صبح سویرے ہی رونق لگ گئی تھی. گاہکوں کا رش دکانوں پہ لگا تھا. خوانچہ فروش صدا لگاتے اپنے سامان بیچ رہے تھے. ایسے میں بازاروں کی اس گلی میں آؤ جہاں وہ احاطہ واقع تھا تو اس کے سامنے والی زیر تعمیر حویلی کے اندر باہر مزدور کام پہ لگے دکھائی دیتے تھے. حویلی کی چار دیواری ایک جگہ سے 4 ہاتھ اونچی تھی اور اس کے اوپر وان فاتح جھکا کھڑا تھا. اس کے پاس ڈرائیوڈ اور پتھر کی بنی اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا اور وہ گارے سے لتھڑے ہاتھوں میں اس کو اٹھا کے دیوار پر جما رہا تھا. سفید گدلی شرٹ مزید گدلی ہو چکی تھی. باہوں پر کل والی مٹی ہنوز جمی تھی اور ذرا ذرا سا گارا ماتھے اور گال پہ بھی لگا تھا جس سے وہ بے نیاز بے خبر نظر آتا تھا. سر. ایڈم نے قریب آ کر پکارا تو وہ چونک کے پلٹا. ایڈم کے سر پر ہیٹ تھا اور ہاتھ معزز افراد کی طرح کمر پر باندھے کھڑے تھے. لباس کل والا تھا. فاتح نے فوراً پہرے داروں کی طرف دیکھا اور پھر قریب کھڑے البینو کو اشارہ کیا. البینو نے سر ہلایا اور آس پاس کھڑے 3-4 قیدیوں کو نگاہوں کی زبان میں کچھ کہا. چند ہی لمحوں میں تمام مزدور اپنی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹ کے اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنی ترتیب جوڑی کہ دور کھڑے پہرے داروں کے راستے میں حائل ہو گئے. فاتح اور ایڈم ان کی نظر سے چھپ گئے. لگتا ہے آپ نے کچھ نئے دوست بنا لیے ہیں سر. ایڈم متعجب ہوا. جس ریڑی کے اوٹ میں وہ کھڑا تھا اس کو بھی بھول گیا کیونکہ اب کوئی پہرے دار اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا. کل تک تو یہ آپ کے دوست نہیں تھے. فاتح نے مسکرا کر گارے میں لتھڑی اینٹ اٹھائی اور دیوار پہ جمائی. کل تک وہ مجھے کوئی جنگجو سمجھ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے پہرے داروں سے لڑائی کروں. تو کیا آپ جنگجو نہیں ہیں سر؟ ہر ایک کا لڑنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں سیاست دان ہوں. میں مفاہمت بات چیت اور تدبیر سے درمیانی راہ نکالنے پر یقین رکھتا ہوں جس میں دونوں فریقین کو ان کی مرضی کی شے مل جائے. خیر. اس نے سر چٹکا. پھر احتیاط سے ادھر دیکھا. تم بتاؤ کیا تم الور سنگھائی جا رہے ہو تالیہ کے باپا کو ڈھونڈنے؟ نہیں. چیتالیہ نے مجھے کہا تھا وہ مجھے یہیں ملیں گی ابھی کچھ دیر میں. ایڈم نے ہیٹ ذرا اوپر سرکایا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یہاں آنا خطرناک ہے. تم دونوں کو چاہیے کہ فوراً یہاں سے نکلو. وہ واقعی جھنجھلایا. سر وہ. ایڈم نے بار بار لب کھورے پہ بند کر دیے. فاتح گاڑی سے لتڑے ہاتھ کمر پر رکھے ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم وقت ضائع کر رہے ہو. سر شہزادی تاشا دراصل تھوک نکلا. چیتالیہ ہی ہیں. فاتح نے چھمبے سے دونوں آبرو اٹھائے. واقعی؟ اور یہ تمہیں تالیہ نے خود بتایا ہے؟ جی وہ سچ کہہ رہی ہیں. بندھارا ان کے باپا ہی ہیں راجہ مراد اور وہ اب محل کے مکین ہیں. اچھا. اور تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے؟ اس کا محل اس کا باپ؟ ایڈم نے بے اختیار گردن کی پشت کھجائی. نہیں مگر انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی تاشا وہ خود ہی ہیں. وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں. وہ تمام قصے ابھی پیش نہیں آئے. وہ اب پیش آنے ہیں اور اب وہ تاریخ کا حصہ بنیں گے. اوکے. وہ قدر برہمی سے مڑا اور زور زور سے اینٹیں اٹھا کے دیوار پر جمانے لگا. ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا. سر اگر وہ واقعی شہزادی ہیں تو وہ بے پناہ اختیارات کی مالک ہوں گی. اور یوں؟ فاتح تیور کے اس طرف گھوما اور افسوس سے اسے دیکھا. تمہیں واقعی اس کے افسانے پہ یقین ہے؟ ایڈم نے جواب نہیں دیا. وہ فاتح کے کندھے سے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا. لبادے کھل گئے تھے. بازار میں شور سمجھا تھا. منادی کرنے والے نے اعلان کیا.
گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، سپاہیوں نے بغل بجائے، بازار میں بکھرے لوگوں نے سمٹ کے دوسری اطراف میں قطاریں بنا لی، سر ادب سے جھکا لیے، راستہ صاف ہو گیا۔ فاتح بن رامزل کسی خواب کسی کیفیت میں گھوما۔ سامنے سڑک صاف تھی اور اس پر شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بگھی تھی جس کی چھت کھلی تھی، ایسے کی بگھی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وقت کا جادو تھا یا تاشا پسونا کا سحر، وہ بالکل مبہوت رہ گیا۔ سرخ زرتار لباس پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، بالوں پہ ہیروں کا تاج سجائے، بڑی شان سے کوہنیاں اطراف میں جمائے، وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس بکی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا۔ منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا کہ وہ لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے ایڑیاں اونچی کر کے بندھارا کی سندر بیٹی کو دیکھ رہے تھے، اور وان فاتح بالکل ساکت ہوئے KL کے اس بہروپیے کو دیکھ رہا تھا جس کو ہر طرح کا بھیس بدلنا آتا تھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت سے زیادہ بے یقینی اور تعجب تھا۔ شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بگی بان نے بگی روک دی۔ کسی نے لپک کے دروازہ کھولا، کسی نے نیچے پائیدان رکھا، اور اسی چاند سے زینے اترتی نیچے آئی۔ لوگ مزید پیچھے ہٹنے لگے۔ تالیاں ٹہلنے والے انداز میں دکانوں کے سامنے سے گزرنے لگی، پھر ایک دکان کے چھپر کے قریب رکی۔ ادھر میز پر بہت سے سرخ سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تالیہ نے سیبوں میں ہاتھ ڈالا، چند سیب ادھر ادھر ہٹائے، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک موٹی سی سنڈی تھی۔ کیا تم سنڈیوں اور کیڑوں والے سیب لوگوں کو کھلا رہے ہو؟ سنڈی لہرا کے اس نے دکاندار کو دکھائی اور پھر غصے سے نیچے پٹکی۔ دکاندار کا منہ کھل گیا۔ ہجوم میں کئی لوگوں نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ گرفتار کر لو اس دکاندار کو، اس کو اپنی لاپرواہی کی سزا ملنی چاہیے۔ شہزادی تحکم سے بولی تو سپاہیوں نے جھٹ سے دکاندار کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہا مگر اس کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ مزید پیچھے کھسکنے لگے۔ بازار میں ایک خوف کی فضا قائم ہو رہی تھی، اور وان فاتح وہ بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی اب سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ ایک ادا سے وہ اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ریڑھیوں کے کناروں پر پھیرتی جا رہی تھی۔ دفتن وہ ٹھہری۔ دائیں جانب ایک ریڑھی پہ کپڑوں کے تھان رکھے تھے۔ ریڑھی والے نے اسے اپنے پاس رکتے دیکھ کر ہی دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تالیہ نے 2 انگلیوں میں مسل کے کپڑے کو دیکھا۔ کیا یہ تم چین سے لائے ہو؟ ریڑھی بان نے جھٹ اسپاس میں سر ہلایا۔ جی۔ اسے بھی پوچھ گچھ کے لیے محل لے جاؤ۔ میں جاننا چاہتی ہوں دوسرے ملک سے مال برآمد کرنے پر محصول ٹیکس بھی دیتا ہے یا نہیں؟ شہزادی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو ریڑھی بان نے گھبرا کے سپاہیوں کو دیکھا۔ وہ بنا کسی تعامل کے اس پر جھپٹے اور اسے کھینچ کے لے گئے۔ چتالیہ ویسے شہزادی کے روپ میں اتنی بری نہیں لگ رہی۔ ایڈم نے قدرے جوش سے فاتح کے قریب سرگوشی کی۔ رش کے باعث سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایڈم کا اس کے ساتھ کھڑے ہونا کسی کو قابل توجہ نہیں لگا تھا۔ یہ معصوم لوگوں کو کیوں گرفتار کر رہی ہے؟ وہ دور سے آتی شہزادی کو دیکھ کے ذرا الجھن سے بولا۔ یقیناً یہ لوگ معصوم نہیں ہوں گے، بے شک چتالیہ چور ہیں، فراڈ ہیں، مگر اتنا مجھے یقین ہے وہ کسی اچھے اور نیک انسان کی کبھی گرفتار نہیں کروائیں گی۔ ایڈم نے خلوص سے کہتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ ہیڈ سرا اٹھا کے تالیہ کو دیکھتا فخر سے مسکرا رہا تھا۔ اس سے سارے گلے شکوے اس کو پھر پر اعتماد روپ میں دیکھ کے ختم ہونے لگے تھے۔ اس ہیڈ والے آدمی کو بھی گرفتار کر لو، یہ گستاخ میری طرف دیکھ کے تمسخرانہ اشارے کر رہا ہے۔ شہزادی نے تنہائی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے دور سے اس کی طرف اشارہ کیا تو سپاہی اس جانب لپکے۔ دوسرے لوگوں نے جلدی جلدی راستہ چھوڑا۔ ایڈم بن محمد کا منہ کھل گیا، بے اختیار وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کیا کیا ہے چتالیہ؟ شہزادی تاشا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، چھوڑیں مجھے، ارے چھوڑیں مجھے۔ مگر اس کی چیخو پکار کا سپاہیوں پہ کوئی اثر نہ تھا۔ وہ اسے دبوچ کے آگے لے گئے۔ ایڈم ان کی گرفت میں مسلسل پھڑپھڑاتے ہوئے چلا رہا تھا، ششتر، حیران پریشان۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر دہکتے سورج کو دیکھا اور پھر نزاکت سے اپنی پیشانی چھوئی جس پہ پسینے کی نادیدہ بوندیں موجود تھیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، واپس چلو۔ غلام کو اسی بے نیازی سے حکم دیا اور بگی کی طرف مڑی۔ مڑتے مڑتے ایک لمحے کو اس نے فاتح کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہزادی کو متوجہ پا کر ایک ابرو اٹھایا اور لب بے آواز ہلائے۔ سیریسلی؟ ملاقہ کے شہزادی نے دور کھڑے اس بدحال غلام پہ نظریں جمائے، ادب سے پلکیں جھپکا کے اٹھائیں اور ہونٹوں کو جنبش دی۔ توانکو، میرے آقا، اور دونوں پہلوؤں سے کامدار لباس اٹھائے بگی پر سوار ہو گئے۔ لوگ پھر سے اطراف میں سمٹ کے شاہی قافلے کو راستہ دینے لگے۔ وہ اسی طرح خاموشی سے دور جاتی بگی کو دیکھتے گیا۔ وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی لگتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی، وہ کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی۔ ہر کوئی آپ کے ان سیاستدانوں جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی، پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہ اب بھی ننھی آریانہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ شہزادی ہے ڈیڈ،